السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری حدیث سے. یہ مبارک حدیث بہت ہی مشہور ہے، متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، مشکات شریف میں ہے، یہ تقریباً صحیح ستہ کی ہر کتاب میں ہے. اور بنیادی بات ہے کہ جس بھی محدث نے کتاب لکھی اپنی حدیث کی، تو انہوں نے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے سٹارٹ کیا. حدیث کے راوی ہیں خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کی انٹینشنز پہ ہی اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے آپ کے انٹینشنز ہوں گے تو اعمال کا صلہ بھی ویسا ہی ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی نیتوں میں حسن پیدا فرمائے، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے، اور ہماری نیت، ہمارے دل اور ہماری زبان اور ہمارے ایکشنز میں کوئی ڈفرنس نہ ہو. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. جو کل ہمارا اگزام تھا وہ پیپر آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ پیپر آپ کے سکرین پہ ہے، تو اس کو ہم کوشش کر لیں گے سولو کرنے کی. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کیا تھا، انہوں نے ایگزام میں پارٹیسپیشن کی. پارٹیسپیٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں ایگزام میں، وہ تو ہوتی رہیں گی، تھوڑا سا لیں گے. تو چلیے سب سے پہلا کام سب لوگ کریں گے. ہم جو بھی الگ بیٹھا ہے، جو بھی سپریشن میں بیٹھا ہے، وہ اپنی مائک انمیوٹ کریں، اپنی مائک آن کریں پلیز سب لوگ. جی ماشاء اللہ. چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پھر شجرت فیاض سے. شجرت آپ پڑھیں پہلا جملہ اور کریں اس کی ٹرانسلیشن. کیا تو نے اپنے بھائی کو نہیں کہا عادل میری کتاب لے گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کریں اس کی ٹرانسلیشن آپ. کیا کے بدلے یا حل لکھ سکتے ہیں؟ ما قالت نہ چاہیں وہ لکھیں گے. ما قالت قال تا یہ قالتا نہیں ہوتی، کلتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل جو قالا کی گردن بنے گی نا، اس میں کلتا آئے گا. قالا قالا قالو، ایک کلتا آئے گا. ہاں جی کلتا. جی اخاہو کیا تو نے اپنے بھائی کو، اس کے بھائی مطلب اخاہو. نہیں جو سوال پوچھنے والا ہے نا، یہ تو کسی سے بات کر رہا ہے نا. کیا تو نے اپنے بھائی کو، یعنی تمہارے بھائی کو. اخاکا ہاں اخاکا، اخاکا ماشاء. اچھا ذهبا اخاکا ٹھیک. ذهبا ذهبا عادل بکتابی عادل بکتابی. بکتابی ماشاء اللہ. ذرا سمجھایا ابھی. کیا کے بدلے لکھا اور ماں نفی ہو جائے گی ماں سے. تو نے اپنے بھائی کو نہیں کہا
कहा जो है ये फेल है, तो ये मोन्स आएगा बाही मोन्स। और अपना बाई इजाफत है तो अखा का आएगा, ये मफूल भी ही है। एक मिनट यहाँ एक पे मिनट इसलिए एक अखा मिनट एक आया मिनट नस्ब वाहिद में है। वाहिद मोनस क्या आएगा? वेट वेट वेट, वाहिद मोनस क्या आएगा? जी सर। नो सर, वाहिद मोन्स नहीं, वाहिद मोनस क्या आएगा? मुज़क्कर है। मुजक्कर है, कौन सा सीगा है? सेकंड पर्सन। हम्म सेकंड पर्सन। हाँ, सेकंड पर्सन। कुलता, इसमें है ना जबर, कुलता मतलब सेकंड पर्सन, वाहिद मुजक्कर, माशाल्लाह, ठीक। वाहिद मुज़क्कर। हम्म अखा का आएगा मफूल भी ही है ये, तो ये आएगा नस्बी हम्म में अखा। और हम्म फिर हम्म आदिल मेरी किताब ले गया का हम ज़हाबा का करते हैं यूज़ और करते हैं बी यूज़ मफूल के साथ, तो आएगा ज़हाबा आदिलन बिकिताबी। माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, किताबी वेरी मेरी गुड। किताब। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा जो मैंने शायद नहीं बताई होगी, वो इसमें ये है कि जो कॉला है ना, कॉला से जो भी कॉला की गर्दन होगी, अगर मुझे अगर कहना होगा, उसने कहा, मैंने कहा, बस सिर्फ फाइल हो, मफऊल ना हो, ठीक है ना, मफऊल ना हो, तो हम सिंपल यूज करेंगे कॉला कॉला कॉलू, ऐसे कॉलत कॉलता, कुलना, है ना, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना। तो ये इस तरह से गर्दन बनेगी इसकी। लेकिन अगर मुझे मफऊल भी ऐड करना हो, उसने तुम्हें कहा, उसने तुम्हें कहा, तो हम हरफ जर, हम प्रीपोजिशन ला यूज कर लेंगे, हरफ जर ला यूज कर लेंगे। क़ाला लका, क़ाला लहू, क़ाला ली, उसने मुझे कहा। तो यहाँ क्या तूने अपने भाई को नहीं कहा, तो क्या आएगा? अमा कुलता ले अखीका, ले अखीका। ये अखा का चूंकि हालत नसब में आएगा क्योंकि मफऊल भी ही है, लेकिन जब सामने हरफ जर लाम लगेगा तो अब ये मजरूर बनेगा, तो हम लिखेंगे li अखीका, li अखीका। बाकी जितना मैंने आपको पढ़ाया तो उतना माशाल्लाह आपने सही किया, li अखीका लिखेंगे, ठीक है ना, li अखीका। या हल माकुलता या माकुलता लिअखीका ज़हबा आदिलुन बिकिताबी। तो बी क्यों लिखा? अगर हम लिखेंगे ज़हबा आदिलुन किताबी तो क्या तर्जुमा होगा उसका? ज़हबा आदिलुन किताबी, वो गया, चला गया, ले गया कि जब वो ले गया आएगा तो बिका हाँ, भी हम यूज़ माशा करते हैं। सही, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। अच्छा, कॉला वाला फिर से रिपीट करना है। देखिए, जो हमने प्रपोजिशंस किए थे ना, हमने प्रपोजिशंस किए थे, उनमें मैंने बोला था ना, हम फेल के साथ कोई भी हरफ जर यूज कर लेते हैं तो माना बदल जाता है। जैसे मैंने फिर कहा था ज़हाबा, ज़हाबा के लिए हम अगर हम कहेंगे ज़हाबा मतलब वो गया, ज़हाबा बे मतलब वो ले गया, ये मीनिंग चेंज हो जाती है। ऐसे जो काला होता है ना, अगर अगर हमें ये कहना हो कि किसी ने कहा, उसने कहा, तूने कहा, मैंने कहा, हम सब ने कहा, तो हम सिर्फ फाला मतलब काला वाला यूज, काला वाला फेल यूज कर लेंगे, मतलब अकॉर्डिंगली कौन सा सीगा होगा वो यूज कर लेंगे। लेकिन अगर ये भी साथ होगा कि किसको कहा, अगर मफूल भी साथ होगा, यानी जिसको कहा गया होगा, उसके साथ हरफ जर लाम यूज कर लेंगे। हरफ जर ला या ले अकॉर्डिंगली यूज होगा। यहाँ है, अगर मुझे कहना होगा मैंने तुमसे कहा, तो मैं क्या कहूंगा? कुलतु लका, कुलतु लका, मैंने तुमसे कहा। इस तरह से नहीं होगा कुलतु का, ऐसे नहीं होगा, कुलतु लका, हरफ जर लाम यूज कर लेंगे। मैंने उससे कहा, कुलतु लहू, मैंने तुम सबसे कहा, कुलतु लकुम। उसने मुझे कहा, क़ाला ली, ठीक है ना, क़ाला ली, उसने मुझे कहा, ठीक है जी। इसको आप यूं इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं किसी एक से, आप लोगों में से कोई बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको सुनाने के लिए बात कर रहा हूँ ना,
تو یوں سمجھ لا کا مطلب کے لیے ہوتا ہے. تو قال لی، اس نے میرے لیے بات، اس نے میرے لیے کہا، نے مجھے کہا. اس نے لی کا مطلب کو کاکی کے بھی ہوتا ہے، اس نے میرے کو کہا. اگر ہم وہ تھوڑی سی نا انفارمل لینگویج میں بولے، اس نے میرے کو کہا، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھ کو کہا. تو یہ ہم لا یا ل یوز کر لیں گے. اور اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ابھی تک یہ اخا کا تھا، ابھی تک یہ نسبی حالت میں تھا کیونکہ یہ مفعول بھی تھا. لیکن اب جب اس کے ساتھ حرف جر یوز ہوگا تو حرف جر کا اعرابی افیکٹ ہوگا. اس کا اعرابی افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ اس پہ جر دے گا، یہ مجرور آئے گا، اس لیے اخی کا لکھا. ورنہ تھا یہ حالت رفعی میں اخو کا، جب وہ منصوب بنا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے بنا اخا کا. اب یہ حرف جر لام سامنے آیا تو لی اخی کا، اس طرح سے اس میں چینجنگ آئے گی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ جو لام حرف جر ہے یہ بھی ہم مفعول پہ ہی لائیں گے. ہاں یہ مفعول پہ ہی ہوگا. پریپوزیشن جب بھی آپ یوز کر لیں گے نا، جو حرف جر کیسا بھی ہو، چاہے وہ لام ہو، با ہو، جو بھی ہو، وہ ہمیشہ مفعول بھی کے ساتھ ہی ہوگا. یاد رکھ لیں. وہ جیسے یہاں ہے نا، ذہبہ عادل بکتابی، عادل میری کتاب لے گیا. کیا لے گیا؟ وہ کتاب. تو کتاب کے ساتھ بھی لگا نا. مدینہ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. اس میں کسی کو کوئی اور کنفیوژن ہے تو پوچھیں، ورنہ آگے چلتے ہیں. جی نہیں ہے، چلے ماشاءاللہ. اب نیکسٹ سینٹینس ہے، چلے منظم پڑھیں آپ نیکسٹ. السلام منظم. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے تمہیں لکھنے کا حکم دیا. میں نے حکم دیا جو ہے اس کا آئے گا امر ماشاء اللہ، ویری گڈ. امرتو، تو اس میں مفعول ہے تمہیں، تو امرتو کا. امرتو کا، ویری گڈ. تو امرا کا یہ امرا میں جو پہلا مفعول ہوتا ہے اس پہ صلہ نہیں آتا ہے، لیکن جو دوسرا ہوتا ہے اس پہ صلہ آئے گا. تو جس میں دوسرا ہے کتبن، تو اس پہ آئے گا امرتو کا بکتبن. کتبن مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکتبن، لکھنے، کتبن کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. نہیں، کتب تو کتاب کا جمع ہے نا. کتب اس جمع بکس، کتابتن ہوتا ہے لکھنا. اس کا مصدر ہے کتابتن. ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کتابت، خط و کتابت کریں، کتابت کریں. کتابتن ہوتا ہے لکھنا. تو رائٹ مینس کتابتن. اسے نکلا ہے کتبہ یکتب کتابتن، اس سے نکلا ہے کتبہ کتبہ کتبو کتبت، اسی سے نکلے ہیں سب وہ. کتابتن مطلب لکھنا. اب یہ مصدر آپ یوز کریں، کیا لکھیں گے؟ امرتو کا بکتابتن. ماشاء اللہ، ویری گڈ. بے کتابتن، بالکل صحیح ہے. اور پھر ہے کیا بے تو نے کتابتن، لکھا. اس کا کیا آئے تو گا نے حل. لکھا؟ تو نے لکھا آئے گا حل کتبتا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. حل کتبتا، کیا تو نے لکھا؟ نیچے لکھتا ہوں یہاں، حل کتبتا. اور یہ کوشچن مارک، کیا تو نے لکھا؟ اب سمجھائیں آپ تھوڑا سا اس کو. امر تو کا مطلب ہے میں نے حکم دیا. امر تو کا مطلب ہے میں نے تمہیں حکم دیا. یہاں پر کا جو ہے وہ مفعول ہے، اور بکتابتن جو اس کا دوسرا یہ ہوتا ہے مفعول، اس پہ صلہ آتا ہے بے سے، تو بکتابتن اس لیے آیا. اور اس کے بعد کیا تو نے لکھا، کیا کا مطلب ہے حل، اور تو نے لکھا مطلب کتب تھا. ماشاء اللہ. یہ جو امر ہے نا، پھر امر، اس کے کتنے مفعول بھی ہوتے ہیں؟ دو. ویری گڈ. اس کی کیا رولنگ ہوتی ہے؟ ہم کس پہ صلہ یوز کر لیں گے، کس پہ نہیں یوز کر لیں گے؟ مطلب امارا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. تو اس نے حکم دیا، اور پہلا مفعول ہوگا جس کو حکم دیا.
यहाँ पर तुम्हें हम्म, है तो उस पर सिला नहीं आता। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये जिसको हुक्म दिया जाए उस पे सिला नहीं आएगा, जिसका हुक्म दिया जाए उस पे सिला आएगा। जी ऐसा ही है ना, जिसको जी सर। हुक्म दिया जाए उस पे सिला नहीं आएगा, यानी अमर तुम्हें हुक्म दिया गया तो तुम पे सिला नहीं आएगा। जिसका हुक्म दिया जाए, किताबत का हुक्म दिया गया, लिखने का हुक्म दिया गया, तो लिखने पे सिला आएगा। सिला मतलब हर्फ जर, इस पे आएगा जो यूज करता है। ठीक है, माशाल्लाह। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस सेंटेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। I'm sorry, थोड़ी सी तबीयत खराब है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए सादिया मजीद, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दर हकीकत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद मखलूक में रदियल्लाहु सबसे अन्हु, अनहा, ये गलती तो आप लोगों से नहीं होनी चाहिए ना। अनहा, हा जमीर मतलब मुअन्नस, अनहु, अनहु ही पढ़ा मैंने। फिर मैंने सुना होगा अनहा। चले कोई नहीं। अल्लाह की कसम को लिख सकते हैं तल्लाहि, तल्लाहि, ठीक है। दर हकीकत हम्म, होता है मतलब बेशक, तो हम लिख सकते हैं इन्ना। हम्म, माशाल्लाह। दर हकीकत, हकीकत में, या बेशक, या हकीकतन, ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं, इसका मतलब एक ही होता है, इन्ना, बेशक, इंडीड, इन्ना। इन्ना इन्ना साहिबर रसूल, साहिबा, साथी, साथी के बदले साहिबा लिखा। ठीक है, साहिबर माशाल्लाह, रसूल, वेरी गुड। साहिब रसूल, रसूलिल्लाह, ठीक, रसूलिल्लाह, अल अजीज, प्यारे के बदले लिख अजीज क्या सकते होता है? हैं अजीज। अजीज होता है जबरदस्त, प्यारा होता है महबूब, ओके सर, तो महबूब, महबूब लिखना है महबूबी लिखें या अल महबूबी लिखें, क्या लिखें? जी, अल महबूब, अल महबूबा, अल महबूबे, फिर अल महबूबा, अल महबूबा, अबू बकर सिद्दीकुन, अगर दे इसको ये अरब, वरना हम सीधे भी लिख सकते अबू, अबू हैं बकर सिद्दीकुन बकरिन सिद्दीकुन रज़ी अल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हु, ठीक, अफजलुन, कहाँ फिल लिखता हूँ? चलिए यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ। अफजलु, फिल खल्क़ि, फिल खल्क़, बअदल अंबियाए, बादल अंबियाए, अलैहिमुस्सलाम में। अलैहिमुस्सलाम। समझा दें? सर हम कसम के लिए हम हर्फ जर यूज़ कर सकते हैं, तो उस वजह से अल्लाह पे जर आया। उसके बाद बेशक है, जो इन्ना हमने लिखा वो हर्फ मुशब्बह बिल फ़ाइल है, तो उस वजह से जो इसका मुब्तदा होगा वो मंसूब आएगा, और इसका मुब्तदा बन रहा है साहिब, साथी, तो वो आएगा मंसूब, और यहाँ से वो मुज़ाफ भी है रसूल का,
تو اس پہ الف لام نہیں آئے گا نہ ہی تنوین، اور ہم، رسول پہ جر آئے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے اس کا، اور پھر اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے اللہ کا، تو اللہ پر بھی جر آئے گا۔ اس کے بعد ہم پہلے مضاف الیہ کی صفت لکھتے ہیں، تو العزیز یعنی جہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی المحبوب، جی المحبوب، ہم، اس کے بعد المحبوبہ یہ ہے مضاف کی ہم، صفت، یعنی جو صاحبہ ہم، ہے اس کی صفت۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکرن، ابو ہے اس میں مضاف اور بکرن ہے مضاف الیہ، تو تبھی اس پہ آیا جر، اور صدیقن ہے ان کا مطلب لقب یا صفت، تو ہم لکھیں گے صدیقن کیونکہ یہ مضاف دیکھیں کے اکارڈنگ دیکھیں 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 دیکھیں، یہ جو ہے نا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ ہے، سے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ، ویری گڈ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم ابو بکر صدیق پہلے لکھ لیں گے، اسی ورڈ پہ ان کا افیکٹ ہوگا، کیونکہ باقی ساری بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی دیکھیے دیکھیے، اردو میں نے سینٹنس اسی لیے ایسا رکھا تھا تاکہ آپ لوگ مبتدا کو پہچان لیں، خبر کو پہچان لیں، مبتدا کی صفت کو پہچان لیں، خبر کی صفت کو پہچان لیں، ورنہ اس سینٹنس کو بہت ایزی طریقے سے لکھا جا سکتا تھا اردو میں نے جان بوجھ کے ایسے سینٹنس میں لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نا یہ پیچیدگیاں آئیں، سوچنا پڑے آپ لوگوں کو، اس میں جان بوجھ کے ٹویسٹ رکھتا ہوں۔ دیکھیے تھوڑا سی اس کو نا اور تھوڑا سا کوشش کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے جو کیا ماشاءاللہ بہت بہت بہتر، بہت اچھا، اتنا تو یہ تو باقی لوگوں کے ڈومین کی باہر کی بات، جو لوگ باقی جگہوں پہ پڑھتے ہیں نا سیدھے سی مذاق کے بغیر، یہ ان کے ڈومین کے باہر کی بات، یہ ان کے ڈومین کی بات نہیں ہے، نہیں کر پائیں گے وہ اتنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ دیکھیں تاللہ یوز کر لیں، واللہ یوز کر لیں، باللہ یوز کر لیں، سب ٹھیک ہے۔ تاللہ ان ہے ابو بکر صدیق ہے نا، لکھتا ہوں میں پہلے ابو بکر، ابو بکرین یہ مضاف مضاف ہے، یعنی بکر والے، ابو جو ہوتا ہے نا، ابو مطلب باپ، یا کبھی کبھار والا بھی ہوتا ہے، ابو بکرین مطلب بکر مطلب صبح، بکر مطلب پہلا، سٹارٹنگ، سب جو ایمان لانے والے صحابی ہے نا وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصلی نام عبداللہ ہے، تو جو سب سے پہلے ایمان لایا اس لیے ان کا نام ابو بکر، صبح والے، پہلے صبح سویرے آ گئے نا ان کے گھر، وہ تو انہوں نے پہلے ایمان لایا، جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لایا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس لیے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، تصدیق کرنے والے، اور صدیق مطلب سچائی، سب سے مطلب سارے صحابہ سچے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ ہے نا، ان کی صفت ہے ان ابو بکرین۔ اب ان کی صفت کیا ہے؟ صدیق۔ اب یہ ابو بکر کیا ہے؟ کسی پرٹیکولر شخص کا لقب ہے یا علم کہیے، ہے لقب، تو الصدیق صفت آئے گی، صفت کیا آئے گی؟ الصدیق صفت آئے گی معرفہ، کیونکہ لقب معرفہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا علم، اس میں علم کی قسمیں لقب، کنیت، تخلص وغیرہ وغیرہ، جی یہ معرفہ ہے، لیکن یہاں ان سامنے ہے تو ان کی وجہ سے ابو چینج ہوگا، ابا میں ہوگا، ہم کیا لکھیں گے؟ ان جی ابا بکرین، ان ابا بکرین، ٹھیک ہے جی، ان ابا بکرین الصدیق، صدیقین کیوں نہیں لکھا میں نے؟ کیونکہ سامنے الف لام ہے، اس لیے الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا الف لام کیوں لکھا؟ کیونکہ بھائی یہ ابو بکر کی اور لفظ ابو بکر علم ہے، یعنی لقب ہے، لقب علم ہوتا ہے، اس لیے علم معرفہ ہوتا ہے، تو اب صفت بھی معرفہ ہی آئے گی، ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی پہلی صفت الصدیق۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ یا خبر کہیے یا صفت کہیے کہ وہ رسول، دوسری صفت اللہ کے پیارے رسول کے پیارے ساتھی، یہ صفت ہے، پیارے رسول کے پیارے ساتھی، یہ صفت ہے ان کی۔ اب ان خبر کیا ان کے بارے میں؟ کہ وہ افضل ہے تمام مخلوق سے، بعد وہ خبر۔ اب صفت دوسری لکھیں گے، پہلے سے پہلے ہم نے الصدیق،
اب دوسری صفت، ٹھیک ہے نا؟ جی اب دوسری صفت. اچھا ایک منٹ یہاں الصدیق آئے گا یا الصدیق کا آئے گا؟ کا ہی آئے گا. الصدیق آئے گا یا الصدیق کا آئے گا؟ کیونکہ مضاف الیہ میں مین پارٹ کون ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. مضاف. جو مضاف کی صفت، جو مضاف کا اعراب، وہ صفت کی اعراب. نہ ابا بکر نہ ابا بکر صدیق، ٹھیک. صاحبہ دوسری صفت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ہیں. صاحبہ یہ بھی منصوب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اس کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور یہاں پہ لفظ ابا کیا ہے؟ منصوب ہے، تو صاحبہ بھی منصوب آئے گا. صاحبہ نیچے لکھتا ہوں اب یہاں صاحبہ، اب مضاف الیہ ہے رسول اللہ، صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کہیں گے سر آپ نے تو پہلے صفت معرفہ بنا دی الف لام سے، دوسری صفت کیوں نہیں لگا دی الف لام سے معرفہ؟ میں کہوں گا بھائی دوسری صفت ہے نا صاحبہ، یہ تو مضاف ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معرفہ ہے نا، پرٹیکولر رسول کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ یہ بھی صاحبہ خود معرب بالمضاف ہو گیا، معرب بالاضافت ہو گیا. صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صفت کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ پیارا، کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں. تو المحبوب، المحبوب. اب دوسری، اب صفت المحبوبہ. اب کیونکہ صاحبہ منصوب ہے تو محبوبہ بھی منصوب آئے گا. المحبوبہ بالتاللہ ان ابا بکر الصدیق صاحب رسول اللہ المحبوب المحبوبہ. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا ان کی آپس میں صفت ہو گئی. اب مبتدا کی خبر، مبتدا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. خبر کیا ہے؟ کہ وہ میں سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی مخلوق مطلب اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے نا وہ مخلوق ہے. اللہ خالق جو کچھ بھی باقی کچھ ہے نا وہ مخلوق ہے. اس مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل مخلوق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد باقی پیغمبر، باقی تمام پیغمبر افضل ہے. ان کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہے. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی. ان کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دو بیٹے کا نور نکالا. ذی النورین دو نور والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکالی. ٹھیک ہے نا؟ وہ تیسرے مطلب صحابہ میں پھر انبیاء کے بعد وہ تیسرے نمبر پہ ہے افضلیت میں. ان کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد افضل ہے، پھر باقی صحابہ. ٹھیک ہے. تو اب خبر کیا ہے ان کے بارے میں کہ یہ انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہے. اگر نہیں ہے تو میں تھوڑا وائپ کرتا ہوں، میں وائپ کر لوں. یہ مدینہ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ابھی خبر ہم لکھ لیں گے جی. اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینا ہو تو لے جلدی. چلے اب میں کرتا ہوں وائپ. اب دیکھیے ان کی وجہ سے تو مبتدا اس سے نہیں آئے گا. خبر کیسی آئے گی؟ جیسی ہوگی یعنی مرفوع ہوگی. اگر کوئی نصب یا جر دینے والا نہ ہوگا تو ہم مرفوع ہی لکھیں گے. اب خبر کی بات کر لیتے. خبر کیا ہے؟ کہ وہ افضل ہیں، وہ افضل ہیں. تو کیا لکھیں گے ہم؟ افضل افضل، کہ وہ افضل ہے، افضل. ٹھیک ہے جی. کس کے افضل ہیں؟ مخلوق میں سے. یہ مخلوق کے سب سے افضل. الخلق یہاں فی نہیں لکھیں گے. ساجد جیسا کہ فی کہا تھا فی نہیں لکھیں گے. افضل الخلق کے. دیکھیے اردو یہ ہمارے اردو میں جیسے جینسٹ لینگویج، اردو میں ہم کہتے ہیں نا مخلوق میں سب سے افضل. اگر لیمن لینگویج میں کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے تو میں کیا کہوں؟ مخلوق کے سب سے افضل. میننگ وہی ہے. لکھا جاتا ہے افضل کے سب سے افضل. لیکن کن بعض الانبیاء. یار آپ کی وائس بریک ہو ابھی رہی آپ نے ہے کہا بار تھا بار.
میری وائس بریک ہو رہی ہے کیا؟ جی نہیں سر، سنا؟ کہاں سے ریپیٹ کر لوں؟ تو یہی افضل الخلق ہے. میں نے کہا یہ جینس آف لینگویج ہم اردو میں کہتے ہیں مخلوق میں سب سے افضل، ہم اردو میں کہتے ہیں ہے نا. لیکن عربی میں کیا کہیں گے؟ اچھا اگر انگلش میں کہیں گے، انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ دا گریٹسٹ آف آل کریشن، یہ کہیں گے نا انگلش میں مدینہ. جی سر. یا پھر ہم اردو کا اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ گریٹسٹ ان آل کریشن؟ نہیں نا، گریٹسٹ آف آل کریشن یہ لکھیں گے نا. تو عربی میں کیا لکھیں گے؟ اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، افضل الخلق، افضل الخلق. ٹھیک ہے جی. اب کس کے بعد ہیں وہ افضل؟ ساری مخلوق میں تو افضل تو نہیں ہے، انبیاء کے بعد ہے نا. بعد الانبیاء، بعد الانبیاء، انبیاء، انبیاء غیر منصرف لیکن سامنے الف لام لگا لیا میں نے، تو اس پہ میں کسرہ لکھ سکتا ہوں. بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بولے جی. مدینہ، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. ہے کسی کو؟ نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ. اب دوسرا سینٹنس چلے. معصوم، معصوم، معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے. چلے حمیرہ، آپ بتا دیں. حمیرہ، حمیرہ، سینٹنس جلد بچے ہیں مجھے. سہیل احمد، یہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ہی میں کسی کا نام بولوں تو اس ٹائم انمیوٹ کیا کرے. آپ کو کیوں ٹائم لگاتا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ سر آ رہی ہے سر. ہاں جی کرے نیکسٹ سینٹینس. وہی رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں. جی. ہیا، ہیا، مجھے پہلے بتائیے ہیا کب یوز ہوتا ہے؟ سر ہوا آئے گا. یہ غلطی تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے بھائی. ہیا اور ہوا یہ غلطی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. دس از اے کرائم. ہوا خلیفۃ الرسول، خلیفۃ رسول، خلیفۃ الرسول، ذو رحمت اولت، ذو رحمت اول. سمجھائیں؟ اول. سمجھائیں؟ سر ہوا سر وہی سر. وہی کہاں ہوتا ہے؟ ہوا ہوا تو وہ ہوتا ہے. سر وہ سر. اور ہے وہی. خلیفۃ الرسول سر، رسول اللہ وسلم کے خلیف. ہے نا اردو میں تو لکھا ہے وہی. اور جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے. اردو میں ہے وہی رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے. فرق ہے نا وہ اور وہی میں. جی سر. بتا دیں.
چلیں شجرت آپ بتا دیں. سر ہوا آئے گا اور لام تاکید ایڈ ہوگا خلیفت. ماشاء اللہ. ہاں لگا دیں لام تاکید. بولے کیا لکھوں؟ وَهُوَ لَخَلِيفَةُ رَسُولٍ. ماشاء اللہ ویری گڈ. لخلیفۃ. ٹھیک ہے. خلیفۃ رسول یا الرسول. ٹھیک ہے. الرسول. ہوا خلیفۃ. جی شجرت. ہوا لخلیفۃ. الرسول. شجرت بولیں. الرسول. کہاں گئی شجرت؟ فیاض آگے کیا لکھیں گے آگے؟ الرحیم. سر الرحیم. نہیں اردو میں تو الرحیم نہیں ہے. اردو میں رحم والے. اگر میں الرحیم لکھوں، میں والا چاہتا ہوں، لفظ والا. چلے ٹھیک ہے. الرسول الرحیم بھی ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن وہ خلیفۃ رسول الرحیم آگے. ٹھیک ہے یہ بھی آگے. وہ خلیفۃ الرسول الرحیم. اولت. الاولت کیوں؟ خلیفۃ کی صفت. اول. خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ مونس ہے. میں نے کہا تھا وہ نام جو عربی میں جن کے پیچھے بولتا ہو لیکن مذکر کے لیے یوز کیے جائیں وہ مذکر مانے جائیں گے، جیسے معاویہ، اسامہ، خلیفہ، حذیفہ. یس کہا سر. تھا نا یس سر. الاول. اول. ہوا لخلیفۃ الرسول الرحیم الاول. رسول الرحیم الاول. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دوسرے اینگل سے بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں ذرا میں تھوڑا سا اس میں چینج کروں. یہ ٹھیک ہے نا؟ اس کا اگر اسکرین شاٹ لینا ہو تو لے لیں. دیکھیں وہ پہلے خلیفہ ہیں. دیکھیں میں اس کو حرف جر لام سے اضافت دوں گا. وہ کیا لکھوں؟ هو الخلیفۃ. هو لخلیفۃ. یہ کیا ہے؟ لا، یہ بر اللہ ہے. لخلیفۃ الاول. وہ خلیفہ ہے. کون سے خلیفہ؟ اول، پہلے. یہیں پہ خلیفہ کی صفت الاول. اب کن کے خلیفہ ہیں وہ؟ للرسول. دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوا؟ لام جو حرف جر لام ہے نا، اگر آپ اس سے اضافت دیتے ہیں نا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے نا؟ اگر آپ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ میں جو صفات اگر مضاف کی بھی ہو، مضاف الیہ کی بھی ہو، اب میں کون سی صفت کہاں پہ دوں گا، کیسے کروں گا، تو آپ لام میں حرف جر لام کی وجہ سے اضافت دیں، نہ دیں ویسے سمپل والی اضافہ حرف جر لام کی وجہ سے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو یہ مضاف کی صفت ہے وہ مضاف کے بعد ہی لکھ سکتے ہیں. بالکل جیسے یہاں ہوا لخلیفۃ الاول. کس سے خلیفہ ہے وہ؟ لا کا مطلب ہی کا کی ہوتا ہے نا، تو اضافت کا مطلب ہی کا کی ہوتا ہے. ہوا لخلیفۃ الاول للرسول. للرسول. اب رحمت والے، رحمت والا ہوتا ہے ذو رحمت. میں نے پڑھا ہے نا آپ کو، ذو کیا ہوتا ہے؟ والا. بولا ہے میں نے ذو. تو اگر میں لکھوں ذو رحمت، جیسے بھی سہیل احمد نے بولا تھا ذو رحمت، اس میں کیا مسئلہ ہے ذو رحمت میں؟ کہ ذو کس کی صفت ہے؟ رسول کی صفت ہے. رسول خود مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، تو زی لکھیں گے. ذو زا زی لکھیں گے. زا ہوتا ہے نصب حالت، ذو ہوتا ہے رفعی حالت،
زی ہوتا ہے جری حالت، والا ذو رحمتن رحمت والا، رحمت والا یہ خود مضاف مضاف لے، دیکھیں یہ خود مضاف مضاف لے، رحمت والا یعنی رحمت کا پوسیسر، جس کے پاس رحمت ہو، ذو رحمتن تو مجرور آئے گا کیونکہ یہ رسول کی صفت ہے، رسول کے سامنے حرف جر ہے، رسول خود مجرور ہے، اس لیے رسول کی صفت بھی مجرور آئے گی، ذی رحمتن۔ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ جیسے بھی شجرت نے بولا تھا ماشاءاللہ وہ بھی بہت صحیح تھا، وہ بھی بالکل صحیح تھا، وہ سمپل تھا، آپ چاہے تو ویسے کریں چاہے تو ایسے کریں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، نہیں ہے چلے پھر چلتے ہیں آگے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلے رئیس احمد کوشچن السلام نمبر 2 علیکم. پڑھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی ضربت بنته. ضربت جو آپ بولیں گے وہ میں لکھتا جاؤں گا، ضربت بنتہ، ٹھیک، ٹھیک آگے عن ہوں عن ما ہوں انما سمعت چلے چلے اتنا سمجھا پہلے آپ، اتنا سمجھا پہلے ضربت ہو گیا میں نے مارا، ہوں بنتہ اس کی بہن کو، ہوں عن ما یہاں سمعت. تو ان بھی ہے نا، اس ان کی وجہ سے کیا ضرب جو بھی آپ نے پڑھا ضرب، فی الحال میں مان لیتا ہوں آپ نے پڑھا ضرب، تو اس ضرب تو کی میننگ چینج نہیں ہوگی اس ان کی وجہ سے، ان بھی تو ہے، ہم نے پریپوزیشنز پڑھے ہیں نا، یہ کوشچن شجرت نے صحیح کیا تھا، اور بھی لوگوں نے کیا تھا بٹ اکثر لوگوں نے غلط کیا تھا۔ چلے سعدیہ آپ بتا دیں، سعدیہ پڑھے کیا لکھا ہے؟ جی سر، پڑھے سر یہ ضرب عن آئے گا پھر اعتراض، پڑھیں، اب پھر آئے گا، آپ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ جملہ پڑھیں آپ، من ضربت بنتہ آ رہی ہے جی، عن ما سمعت. پہلے کیا ہے؟ ماشاءاللہ پہلے کیا ہے پہلا ورڈ؟ ضربت ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ، ضربت بنتہ ضربت بنتہ عن ما سمعت. انما سمعت، یہ پہلے یہ اتنا سمجھا ہے، پہلے مجھے اتنا مجھے پہلے سمجھا ہے، اس نے ڈینائی کیا اپنی بیٹی کو جو کچھ اس نے سنا. کس نے ڈینائی کیا؟ یہ عورت ہے، تھرڈ پرسن. سیدھا آپ کیوں اتنا کمپلیکیٹ اس کو بنا رہے ہیں؟ آپ فعل کے بعد تو آپ کو دکھ رہا ہے سیدھے فاعل ہے، بنتہ ہے، ضربت بنتہ، فعل کے بعد سیدھے جو اسم ہوگا، اس میں ظاہر فعل کے بعد ہوگا اس کو کیا مانیں گے؟
ضربت بنتہ عن ما سمعت، اس کی بیٹی نے اعراض کیا، انکار کیا، کس چیز سے؟ جو کچھ اس نے سنا. She denied. His daughter denied. کیا؟ کس چیز سے جی ڈینائی کیا اس نے؟ واٹ ایور شی ہرڈ، جو کچھ اس نے سنا. میں نے کل ہی کہا تھا نا ماں الذی ہے. پچھلی بار بھی ساجد اپنے سوال پوچھا تھا کہ یہ ماں کیسے الذی کے طور پر یوز ہوگا. دیکھیے یہاں ضربت بنتہ عن ما سمعت، ڈینائی کیا، اعراض کیا، انکار کیا اس کی بیٹی نے کس چیز سے؟ ما سمعت، جو کچھ اس نے سنا. ما سمعت، دیکھیں سمعت میں جو ہے ضمیر چھپی وہ کسی طرف لوٹ رہی ہے؟ بنت کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی سر. مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جی سر. ہاں پوچھیں. سر آپ بول رہے ہیں نا بن تو فاعل ہے ہوں تو وہ تو پھر اس میں ظاہر ہے، تو فعل ہمارا ہوں. واحد کا آنا چاہیے تھا. ہاں تو یہ کیا ہے؟ درا، ٹھیک ٹھیک. یہ کون سا فعل ہے؟ ضربا ضربا ضربو ضربت، تو سے واحد عورت نے مارا. مونس، واحد مونس، واحد ہی تو ہے نا. مطلب واحد مذکر ضربت کا وجہ. بھائی مذکر کا کیوں آئے گا سامنے؟ یہ تو مونس ہے نا، جی سر. مونس ہی آئے گا نا. جی سر ہو گیا. اچھا ہم نے پڑھا تھا نا ضربا مطلب مارنا. ضربا اگر ہوگا ضرب مسئلہ تو مثال بیان کرنا. اس نے مثال بیان کی. ضربا عن اس نے انکار کیا، اس نے ریجیکٹ کیا، اس نے اعراض کیا. میں نے بتایا تھا نا. ضربا علی اس نے تھوپ دیا، اس نے مسلط کر دیا، زور زبر سے تھوپ دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پرپوشن ہم نے پڑھ لیے تھے. تو یہاں ان والا جو ان سامنے ہے تو پھر یہ اعتراض نہیں بنتا سر ہم نے نہیں پڑھا ہے، یہ پڑھایا تھا میں نے. اب کمی کہاں پہ ہے؟ آپ کی پریکٹس میں. خیر انشاءاللہ آگے آگے ہو جائے گا. اب آگے کیا لکھا ہے؟ آگے پڑھے کوئی؟ چلے افلا آپ ہی پڑھے آگے. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ سمیعت کے بعد کیا لکھا ہے؟ افلا. وقالت، ماشاء اللہ ویری گڈ. وقالت سخروا ہم بها. بہا. ماشاء اللہ. تو کیا یہاں پہ ایکچولی الف ایک بھول گیا ہے، مسپرنٹ ہے. یہ ہے ایکچولی اس طرح سے وقالت، یا یوں ہونا چاہیے سخرو، یہاں الف بھی ہونا چاہیے سخرو بہا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اور اس ہم؟ نے کہا، اس نے اس پر کس نے ہنسا. کہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اس ایک عورت نے. نہیں اس کی بیٹی نے کہا نا. یہ ہم، ربت ٹھیک ہے. بنتہ، بنتہ ہے نا ہے. اس کی بیٹی نے کہا. کیا کہا اس نے؟ سخرو بہا. کیا مطلب؟ اس نے اس اس پر نے کہا. ہنسا. کس نے؟ اس کی بیٹی نے. نہیں سخرو، سخرا سخرا سخرو ہم، ان سب مردوں جی جی سر. اب کی بیٹی نے انکار کیا، ریجیکٹ کیا. کیا انکار کیا؟ کس چیز سے؟ جو کچھ اس نے سنا. اور کیا کہا؟ ان سب نے تو مجھ پہ ہنسا. سخرو بہا، مجھ پہ مطلب بہا جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نے اس لڑکی نے کہا کہ ان سب نے مجھ پہ ہنسا، یا اس لڑکی نے کہا کہ ان سب نے اس پہ ہنسا، یعنی اس لڑکی پہ ہنسا. بہا. تو سخرا کے ساتھ بھی حرف جر با آتا ہے، یا پھر حرف جر من. من آتا ہے. دونوں یوز کر سکتے ہیں. سخرو منہا بھی کر سکتے ہیں، سخرو بہا بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. یہ پڑھا ہے ہم نے. چلیے ماشاءاللہ. اب اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو جلدی جلدی کر لیں گے آگے. چلیے اب میں خود کرتا ہوں. یہ دیکھیے پھر ہے کیف فعلوا کذالک. کیف مطلب کیسے. کیف اس میں تو کوئی چینج ہوگا نہیں اعراب. فعلوا وہ سب کر سکتے ہیں. فعلوا فعل فعل فعلوا کون سب؟ جنہوں نے ہنسا. کیسا کیا انہوں نے؟ کذالک کا مطلب جیسا، ذالک وہ. کیسا کیا انہوں نے؟ مطلب ایسا انہوں نے کیسے کیا؟ ایسا انہوں نے کیسے کیا؟
کیسا کہ وہ ہنسے اس پہ. مدینہ کذالک مطلب لائک دیٹ, کذالک مطلب لائک دیٹ, ٹھیک ہے نا. کا جیسا ہم نے پڑھا ہے نا ذالک, ٹھیک ہے جی. اب یہ ذالک کا آئے گا, ذالک کی نہیں آئے گا, کیونکہ اسماء اشارہ مبنی ہوتے, میں نے پڑھایا تھا. کا حرف جر ہے لیکن ذالک کی نہیں آئے گا, ذالک کا ہی رہے گا, یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. کیا, لیسا نہیں, ہاذا یہ مطلب یہ عمل, الیسا ہاذا من اعمال الجاہلین, کیا یہ جاہلوں کے اعمال میں سے نہیں ہے کہ کسی پہ ہنسنا, کسی کا مذاق اڑانا, یہ تو جاہلوں کا کام ہے نا, تو جاہلوں کا کام ہے. کیا یہ جاہلوں کے کاموں میں سے نہیں ہے؟ الیسا ہاذا, کیا نہیں ہے یہ, من اعمال, اعمال کیوں کہا کہ قسم من ہے, الجاہلین, جاہلون کیوں نہیں ہے, کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ مجرور آئے گا, جاہلین آئے گا, جاہلون نہیں آئے گا. الیس ھذا من اعمال الجاہلین, کہ یہ جاہلوں کے اعمال میں سے نہیں ہے. کیا نہیں ہے جاہلوں کے اعمال میں سے, کسی پہ ہنسنا. تو پورا اگر پڑھیں گے, ضربت بنته عن ما سمعت وقالت سخروا بها كيف فعلوا كذلك الیس ھذا من اعمال الجاہلین, اس طرح سے پڑھ لیں گے. مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. No, sir. یہ clear. چلے آگے, آگے کیا تھا یہ دیکھیے, میں اس کو بھی خود ہی کر لیتا ہوں. کیا ہے یہ, اکلا لکھا جو ہے, اکلا طعامن فاطمہ, کھائے, یہ کیا ہے, اکلا مطلب فعل ہے, طعامن خود وہیں سے منصوب دیا گیا ہے, تو مطلب طعامن مفعول ہے, فاطمہ تو مرفوع دیا ہے, مطلب فاطمہ کیا ہے, فاعل. تو فاعل اگر فاعل ظاہر ہوگا تو فعل کیا آئے گا, واحد آئے گا, لیکن مذکر مؤنث کا وہ ہمیں دیکھنا ہے. فاطمہ تو چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل کیا آئے گا, اکلت, اکلت طعامن فاطمہ. پھر آگے وشربوا طلاب ہے نا. جب اس میں ظاہر فاعل ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا, فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اب یہاں طلابن ہے, اب ہم, اور وہ طالبات, یہ دونوں فاعل ہے, طلابن بھی فاعل ہے, طالباتن بھی فاعل ہے. لبنا کیا ہے, وہاں سے منصوب دیا گیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, مفعول بھی ہے, نے دودھ پیا ہے انہوں نے میل اسٹوڈنٹس نے اور فیمیل اسٹوڈنٹس نے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں جو طلابن ہے, اب اس کے سامنے ہم کون سا یوز کر لیں گے, کیونکہ یہ فاعل ظاہر ہے تو فعل واحد آئے گا, فعل واحد آئے گا, شریبو نہیں آئے گا. اب مسئلہ شریبو نہیں آئے گا تو کیا لکھیں گے, شریبا یا پھر شریبت. ہم نے پڑھا ہے اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو تو ہم دونوں طرح سے فعل کو لکھ سکتے ہیں, شریبا بھی شریبت بھی, ہم نے پڑھ لیا ہے, شریبا بھی شریبت بھی. بٹ آئی ول پریفر شریبت, کیونکہ سامنے طالباتن ہے, وہ مؤنث ہے. طلابن کے لیے تو دونوں چلیں گے, شریبا بھی چلے گا, شریبت بھی چلے گا. بٹ سامنے کیا ہے, واو کیا ہے یہاں پہ, واو عطف ہے, حرف عطف ہے, اینڈ ہے, مطلب واو مینز اینڈ. اور کنہوں نے پیا, طالبات. طالبات کے ساتھ ہم شریبہ یوز نہیں کریں گے نا, طالباتن کے ساتھ ہم شریبت ہی یوز کر لیں گے. اس لیے طلابن ایکسیپٹ کر لے گا شریبہ کو بھی اور شریبت کو بھی, تو اٹ از بیٹر ٹو یوز شریبت. وشریبت طلابن و طالباتن, کیا پیا انہوں نے, اللبنا. تو یہاں آپ کو الف لام بھی دیا گیا ہے اور نون پہ تنوین ہے, یا الف لام لکھیں گے یا تنوین لکھیں گے. اگر الف لام لکھتے ہیں تو اللبنا, اگر الف لام کاٹ دیں گے تو لبنان, ٹھیک ہے. پر کوشچن میں وہیں سے الف لام دیا گیا, مطلب اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہے, تو ہم تنوین کاٹیں گے, اللبنا. اکل کیا لکھیں گے ٹوٹل, اکلت طعامن فاطمۃ, اکلت طعامن فاطمۃ وشربت طلاب و طالبات لبنا. مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سب پہلے فائل لائیں گے نا, کہ ایسے بھی چلے گا؟ چلے گا نا, میں نے پڑھا ہے نا, میں نے کہا تھا آپ لوگ ہمیشہ پہلے فائل ہی لائیں گے, بٹ سینٹینس میں کبھی کبھار تو بس آپ فائل اور مفعول کیسے پہچانیں گے, اعراب سے. اور یہاں پر کامن سینس ہے, طعام مطلب کھانا, فاطمہ یہ کسی لڑکی کا نام. کیا چاول کسی لڑکی کو کھائے گا, روٹی کسی لڑکی کو کھائے گی نہیں نا, لڑکی کھائے گی نا. تو دکھ رہا ہے کون فائل ہے اور کون مفعول. چلے ابھی اذان ہو گئی تو میٹنگ اینڈ کرتا ہوں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو وہ گروپ میں پوچھ لے گا, ٹھیک ہے.